السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری وائس۔ ناظرین کرام، قرلش عثمان ایپیسوڈ 183 کا دوسرا ٹریلر بھی جاری کر دیا گیا۔ انتہائی زبردست ٹریلر تھا جس میں ہم نے کافی زبردست مناظر دیکھے۔ فاطمہ خاتون جو کافی دنوں سے کافی پریشان اور دکھی تھی بالا خاتون کے لیے، عثمان غازی اور ان کے بیٹے یہ سمجھ چکے تھے کہ بالا خاتون زندہ ہے، لیکن خواتین کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بالا خاتون زندہ ہے۔ ٹریلر میں دکھایا گیا کہ خواتین کو اچانک سرپرائز دیا گیا۔ بالا خاتون عثمان غازی کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوئی تو فاطمہ خاتون کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ دوسری جانب ناظرین کرام، آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تو قرلش عثمان سیریز میں بھی رمضان کو شروع کر دیا گیا ہے، اور یہ ڈائریکٹر کا کافی اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ اس ڈرامے میں خوراک کے جو مناظر دکھائے جاتے ہیں، یعنی ہر قسم میں یہ ہوتا ہے کہ عثمان غازی اپنے فیملی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک انتہائی شاندار اور لذیذ کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو اب یہ کھانے کا جو منظر ہے یہ تقریباً غائب ہو جائے گا۔ اب یہ اچھا فیصلہ اسی لیے ہے کیونکہ ہم دیکھنے والوں کا روزہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، دوسرے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ صوفیہ ایک بوڑھے آدمی کے پاس موجود ہوتی ہے۔ اچانک وہاں پر بالا خاتون حملہ ور ہو جاتی ہے اور صوفیہ کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ بالا خاتون ڈارے کی مطالبہ کرتی ہے کہ بتاؤ کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر صوفیہ نہیں بتائے گی، اسی لیے صوفیہ کو گرفتار کر لیا گیا اور بالا خاتون نے اس کو اپنے عرضی قبیلے میں لایا۔ اب ناظرین کرام، یہاں پر میرے دو رائے درست ثابت ہوئے جو میں پچھلے ویڈیو میں آپ کو دے چکا ہوں۔ پہلی رائے یہ کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ صوفیہ جس لڑکی کو اپنے ساتھ بھگا رہی ہے، عثمان کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کی بیٹی حلیمہ ہے، وہ حلیمہ نہیں ہوگی، اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ عثمان اور بالوں کو بھی یہ واضح ہو جائے گا۔ آپ کیا صوفیہ بتا دے گی حلیمہ کے بارے میں؟ اگر نہیں تو بالا خاتون حلیمہ خاتون تک کیسے پہنچے گی؟ ایک پادری کے ذریعے آگے چل کر آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ آنے والے ایپیسوڈ میں عثمان غازی اولوگان پر حملہ کرے گا۔ آپ لوگوں نے ٹریلر میں دیکھا کہ عثمان غازی ایک بڑے لشکر کا سامنا کر رہا ہے، یعنی منگولوں کا۔ عثمان غازی نے بڑی دلیری سے حملہ کیا۔ عثمان غازی نے اولوگان سے کہا کہ آپ لوگ تعداد میں بے شک ہم سے زیادہ ہو، لیکن ہم ترک ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایمان کا طاقت ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر عثمان غازی نے اولوگان کو ایک بڑے گھات میں پھنسا دیا ہے، کیونکہ ٹریلر کے منظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر جانب دھماکے ہی دھماکے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اولوگان عثمان غازی کے گھات میں پھنس گئے ہیں۔ خیر، اولوگان تو گھات میں پھنس گئے ہیں، لیکن عثمان غازی کی سپاہیوں کا تعداد بہت کم ہے۔ ٹریلر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ منگول عثمان غازی کے سپاہیوں پر ہر جانب سے غالب آ رہے ہیں۔ شامل کو بھی تیر لگا ہے، بوران کو بھی تیر لگا ہے، اور بھی بہت سارے سپاہیوں کو تیر لگا ہے، لیکن عثمان غازی پیچھے نہیں ہٹتا۔ عثمان غازی یہاں پر حملہ ور ہو جاتا ہے۔ تو کیا عثمان غازی یہاں پر ایک بار پھر گرفتار ہو جائیں گے یا پھر اولوگان کا خاتمہ دکھا دیا جائے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہمارے موضوعات یہی رہیں گے، لہٰذا یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو ایک لائک بھی دیجیے گا۔ تو چلیں ناظرین، ہم سب سے پہلے بات کریں گے صوفیہ کے بارے میں۔ اب صوفیہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ صوفیہ جب تک بتائے گی نہیں تب تک جائے گی نہیں، یعنی قید سے۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں پر میں آپ کو واضح کر دوں کہ اگر بالا خاتون لاکھ کوشش بھی کرے تب بھی صوفیہ نہیں بتائے گی۔ خیر، بالا خاتون کے پاس ایک اچھا آپشن ہوگا حلیمہ کو ڈھونڈنے کے لیے، اور وہ ہے وہ بوڑھا پادری جس کو آپ لوگوں نے ٹریلر میں بھی دیکھا۔ اب یقیناً یہاں پر آپ لوگ یہ کہو گے کہ پادری کو کیا معلوم حلیمہ کے بارے میں؟ تو پادری کو حلیمہ کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوگا۔ ناظرین کرام، ہو سکتا ہے کہ وہ دوائی جو حلیمہ پی رہی ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ پادری پوائنہ یعنی حلیمہ کو بھی جانتا ہو، اسی لیے اگر صوفیہ نے نہ بتایا تو بالا خاتون اس پادری کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائے گی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ صوفیہ کے ساتھ ساتھ اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہو اور ہم نے ٹریلر میں یہ منظر نہ دیکھا ہو۔ پھر ناظرین کرام، میرے رائے کے مطابق اس پادری کے پاس حلیمہ کے بارے میں کافی معلومات ہوں گے۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے اپنے رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کر دینا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اولوگان کے بارے میں۔ عثمان غازی نے بڑی دلیری سے حملہ کیا
اور اولوگان کو یہ کہا کہ ہم آپ کی تعداد سے ڈرنے والے نہیں، ہمارے پاس وہ طاقت ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان کا طاقت ہے، آپ میں ایمان نہیں ہے۔ آپ تعداد کے ذریعے حملے اور ظلم کر سکتے ہو، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوگا۔ اولوگان یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں نے کافی لوگوں کو مارا تو میرے سامنے عثمان بھی کچھ نہیں، لیکن اولوگان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس دفعہ میری سامنا ایک پہاڑ جتنے مضبوط سردار سے ہوئی ہے۔ اولوگان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس دفعہ میرا سامنا گوگ بورو سے ہوئی ہے۔ اگر اولوگان کو یہ پتہ ہوتا تو اولوگان ان سرزمینوں پر کبھی نہیں آتا۔ اب وقت آ گیا ہے حساب دینے کا۔ اولوگان نے جو ظلم کیا، جن معصوم لوگوں کو شہید کیا گیا، اس کا حساب دینا ہوگا اب اولوگان نے۔ یقیناً یہ عثمان غازی کے لیے مشکل ہوگا لیکن ناممکن نہیں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ عثمان غازی اولوگان کے ایک بڑے دستے پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ یہاں پر عثمان غازی کے کافی سپاہی شہید بھی ہو جائیں گے اور کافی زخمی بھی ہو جائیں گے، لیکن یہاں پر اولوگان کی سپاہیوں کا تعداد بھی آدھا ہو جائے گا، یعنی عثمان غازی آدھے لشکر کو ریزہ ریزہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں پر اولوگان کا خاتمہ تو نہیں ہوگا لیکن اولوگان کا طاقت آدھا ہو جائے گا۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ عثمان غازی آسانی کے ساتھ قبیلے کو لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب قبیلے کو واپس لیا جائے گا تو اولوگان کا خاتمہ دکھا دیا جائے گا۔ اولوگان کے خاتمے کے ساتھ ساتھ بورسا کا نیا ٹیکفر بھی آئے گا جو عثمان غازی کو اولوگان سے بھی زیادہ ٹف ٹائم دے گا۔ اس دشمن کے بارے میں یہ واضح ہے کہ اس کمانڈر نے 10 سالوں تک عثمان غازی کو للکار کے رکھا، یعنی بورسا میں داخل نہ ہونے دیا۔ وہ کمانڈر واقعی میں بہادر تھا، لیکن بعد میں اس کا سامنا گوگ بورو کے بیٹے اورہان سے ہوا۔ اورہان نے اس سے قلعہ بھی لے لیا اور اس کو ریزہ ریزہ بھی کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ کمانڈر ہولا فیرا کا چچا ہوگا اور ایک تاریخی کردار ہوگا جس کا نام ہوگا قسطنطین پلیالوگوس۔ تاریخی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو موزانوس کے بعد قسطنطین پلیالوگوس شہنشاہ کا وفادار اور بہادر کمانڈر تھا۔ خیر، ہم کافروں کو ہرگز بھی بہادر نہیں کہہ سکتے۔ بہادر وہ ہے جس کے پاس ایمان کا طاقت ہے۔ جس کے پاس ایمان کا طاقت نہیں، نہ وہ بہادر ہے اور نہ ہی بہادر کہلانے کی لائق۔ اور ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اللہ نے ان کافروں کو سب کچھ دیا ہے لیکن ان کے پاس ایمان ہرگز بھی نہیں۔ ناظرین کرام، ہو سکتا ہے کہ کچھ ہی ایک ساتھ میں اس کمانڈر کی انٹری ہو۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کمانڈر کی انٹری ہو سکتی ہے یا پھر نہیں؟ کیا اس دفعہ فرضی کردار آئے گا یا پھر تاریخی؟ اگر فرضی کردار آئے گا تو اس کے حوالے سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر تاریخی کردار کی انٹری ہوئی تو اس کا نام قسطنطین پلیالوگوس ہوگا، کیونکہ لوکاس بھی ایک فرضی کردار تھا۔ موزانوس کے بعد جو شخص بورسا کے تخت پر بیٹھا تھا وہ تھا قسطنطین پلیالوگوس۔ ناظرین کرام، آپ نے اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کر دینا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک بھی دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔